قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخيركم وشركم صدق رسوله الكريم. میرے محترم دوستو، وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو متوجہ فرمایا کرتے تھے، اہمیت کی حامل باتیں بتایا کرتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں امت کی اصلاح ہے، امت کے لیے اس میں ایک راستہ ہے اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا. اس لیے ہر حدیث اہمیت کا حامل ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ شخص جو سب سے بہترین ہے اور وہ شخص جو سب سے بدترین ہے؟ کہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے اور سب سے برا انسان کون ہے؟ کیا تمہیں میں اس بات سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام یہ سن کر خاموش ہو گئے. ایسی خاموشی چھا گئی گویا سب ایک مردہ لاشیں ہیں جو بیٹھے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہاں کرے یا نہ کرے. اس ڈر سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں بدترین انسان وہ ہے جس میں یہ باتیں پائی جائے، اور ہو سکتا ہے وہ باتیں مجھ میں پائی جائے، تو میں تو کائنات کا بدترین انسان بن جاؤں. اس ڈر سے نہ ہاں کر رہے نہ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ کرام کی طرف سے بھی خاموشی ہو گئی. پھر فرمایا الا اخبرکم بخیرکم وشرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے اور سب سے بدترین انسان کون ہے؟ پھر خاموشی ہو گئی. پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا تو صحابہ نے ہمت کر کے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیں. فرمایا سنو، تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس سے لوگ بلائی کی توقع نہ رکھے اور ہر شخص کو اس سے یہ خطرہ ہو کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچے. فرمایا یہ معاشرے کا بدترین انسان ہے جس سے لوگ خیر کی امید نہ رکھے اور ہر شخص کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. فرمایا یہ معاشرے کا بدترین انسان. ویسے برائی بحیثیت انسان کے کون سے انسان ہے؟ اپنی گریبانوں میں جان کر دیکھتے ہیں تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی برائی یا گناہ وہ خود جانتا اور سمجھتے ہر انسان کہ مجھ میں کیا برائی ہے اور کون سے ایسی گناہ کے کام ہیں جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، اگر کسی میں تم دیکھو کوئی برائی ہے اور کوئی اس میں ایسی بات ہے جو عیب کے ضمن میں آتا ہے، لیکن وہ شخص خوددار ہے، غیرت مند ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ میری برائی لوگوں کے سامنے آئے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اپنی گناہ پہ نادم ہے، شرمسار ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ مجھ سے اچھا نہیں ہوا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری یہ برائی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے، میری اس گناہ کا لوگوں کو پتہ چلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو منع فرمایا کہ دیکھنا، جو اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، جو اپنے گناہ پہ شرمسار ہو،
خیال کرنا تجھے علم ہو جائے کہ اس میں یہ گناہ ہے تو تم بھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اس کو چھپا لو۔ اگر تم نے ایسا کیا، یہ ایسا ہوا جیسے تم نے کسی مردے کو زندگی دے دی، کسی گاڑی ہوئی بچی کو تم نے زمین سے زندہ نکال دیا۔ اس لیے کہ بعض ایسے خوددار ہوتے ہیں، انسان ہے اللہ